کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ میرے ساتھ رہے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہیں، اس کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرا خاوند میرے ساتھ رہے تاکہ میرے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اللہ مدد فرمائیں گے۔ ہم نے عصر کی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھی جو سجدے میں نہیں جا سکتے تھے، اشارہ کر کے نماز تو ہو جائے گی۔ کہتے تھے کہ فرعون کی لاش کو مصر میں عبرت کے لیے دیکھنے جا سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ پتھر میں بدل چکی ہے، کوئی پہاڑ دیکھ لو، پتھر دیکھ لو، ضروری فرعون کے پاس جانا ہے؟ کوئی اچھی شریف آدمی تھا وہ، تم اس کی زیارت کرنے جاؤ گے؟ ہر وہ کام جو الٹا ہو مسلمان وہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے چائے یا قہوے کو مکروہ قرار دیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ حضور سردیوں میں گرم پانی میں شہد ڈال کے پیتے تھے۔ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے الحلو نہیں ہے، پتہ نہیں کیا تمہارے الطہور الماء طہورن، اچھا وہ مقصد ہے کہ پانی کی مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے، وہ وضو نہیں کرتے تھے کہ اس کے نیچے آگ ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مچھلی حرام ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ تفسیر کی کتاب زمین پہ رکھ لیتے ہیں، بہرحال اللہ ادب کی توفیق دے۔ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھتے رہیں اور تلاش بھی کرتے رہیں۔ کوئی انسان یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم سے اعضاء، آنکھ، دل وغیرہ نکال کے کسی، بالکل نہیں کر سکتا، یہ اس کا اپنی چیز تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ زندہ انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے، مثلا ایک گردہ کسی کو دے دیتا ہے کہ بھی میں بھی ٹھیک رہوں گا دوسرا بھی بچ جائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جگر کا کوئی حصہ، اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا، اذان نہ ہو، بالکل آپ سنتیں پڑھیں، اذان تو بعض اوقات نہیں ہوتی یا بعض اوقات نہیں سنائی دیتی، وقت آ گیا، وقت ہو گیا۔ یہ پوری آیت لکھیں سورۃ الرحمن کی۔ قرآن پڑھنا شروع کیا لیکن بھول جاتا ہوں، یا قوی یا متین، اللہ کے نام پڑھ کے دعا کیا کرو۔ عمرہ کرنے کے بعد زیارتوں کے دوران ٹیکسی والا مسجد جیرانہ لے گیا، میں نے وہاں وہ میقات نہیں ہے، اگر بغیر احرام آپ آ گئے کوئی دم نہیں ہے، جیرانہ میقات تو نہیں ہے، وہ ہل ہے، وہاں سے عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ میں حافظ قرآن ہوں، طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، ورنہ حضور چاہتے تو پورا قرآن ختم فرما دیتے طواف میں۔ قرآن پاک کے 30 سپاروں کی ترتیب یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، حضور کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی، منازل تھی ساتھ۔ خرگوش کا گوشت کھانا اہل سنت کے لیے تو حلال ہے، البتہ شیعہ کے نزدیک حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرگوش اس لیے حرام ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، تو تمہاری بیوی کو جو حیض آتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، کیسے مسئلے پتہ نہیں گھاڑ لیتے ہیں۔ میرے بچے جوان ہیں، رشتے نہیں ہوئے، تو سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ میرا کزن ہم سے لڑتا ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، بہرحال وہ بھی وہی یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کرو کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، مسجد عائشہ سے والد مرحوم کے لیے عمرہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میری بہن کی 40 سال عمر ہو گئی ہے، رشتہ نہیں ہو سکا،
اس سے کہیں کہ سورۃ الرحمن روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ بعض لوگ جو ہے بازو ناب کے جادو کا پتہ کریں، سب جھوٹ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بحیرہ عرب سے پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کے لیے بڑا ذخیرہ متوقع ہے، اللہ مدد کرے، اللہ رزق عطا فرمائے۔ میں جب گھر سے چلی احرام باندھ کے آئی، دوران سفر ایام شروع ہو گئے، ہوٹل پہنچی، احرام اتار دیا، 1 ہفتہ ہوٹل میں رہی۔ جب ایام ختم ہو گئے، عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ پورا کیا۔ آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ تو نیت کر کے آئی تھی نا۔ بہرحال آپ کا عمرہ ہو گیا۔ میں جب بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتی ہوں طبیعت خراب ہو جی، قرآن پڑھنے سے خراب نہیں ہوتی، آپ کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کا حل کریں۔ دیکھیں نا جی، اگر برتن گندا ہو تو دودھ پھٹ جائے گا نا، اب دودھ کا قصور تو نہیں ہے، دودھ تو دودھ ہوتا ہے۔ آپ استغفار پڑھیں، توبہ کریں، آپ کے اندر کوئی خلل ہے۔ میرا سسر اور میری ساس دونوں عالم حافظ ہیں۔ میری شادی سے پہلے میری ساس کو فالج ہو گیا تھا، معذور ہیں۔ میرا خامند بھی شہر مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے، صاحب مجھ سے خدمت نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خامند کے ساتھ رہو۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، نہیں کرواتے خدمت تو اچھا ہے، آپ خود بچی ہوئی ہیں۔ بار بار جادو کے وار سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ سورۃ اللہ کے کعبے پر جب باہر سے اپنے ملک سے آؤ اور پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کرنے کی دعا اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ماموں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی زمین تمہیں دے دی، باقی نہیں دے رہا، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، کوئی فکر نہ کرو۔ دنیا میں نہیں دے گا نا تو نہ دے، قیامت میں تو دے گا، تو میرے وہاں زیادہ بہتر کام آئے گی۔ بہرحال ایسے ظالموں سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے 2 رکعت نماز روز پڑھ کے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے بالکل ایک عمرے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، مرحومین کے لیے ہوتا ہے۔ قرض لے کے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نظر نیچے ہو، زبان پہ ذکر ہو، یہ ذکر بھی دعا ہوتی ہے۔ اور رکن یمانی اور حجر کے درمیان دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ میں نے بال کاٹنے سے پہلے ہوٹل کے صابن سے ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد میں نے بال کاٹے۔ بہرحال وہ خوشبو والا صابن تھا، تو آپ ایسا کریں کہ 5-10 ریال خیرات کر دیں، دم نہیں ہے۔ ہم 2000 میں آئے تھے، مکے سے مدینے سے مکہ آنے کے لیے احرام کے ہاتھ میں آنا لازمی، ہم نے بغیر احرام کے مکہ آئے، ابھی ہمیں یاد نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ معاف کرے۔ اب اگر یاد آ گیا ہے تو بس آپ اسی نیت سے جو عمرہ چھوڑا تھا پھر عمرہ بھی کر لیں اور ایک دم بھی دے دیں۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پڑھاتے ہیں اور 50,000 روپے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیس لینا تو جائز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ وراثت کے مال کو تقسیم سے پہلے زکوٰۃ، جب وراثت ہے سب وارثوں کو دے دو، وہ خود اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ کو ایجوکیشن جو ہے یعنی مخلوط تعلیم بالکل ناجائز ہے۔ اسی سے تو یہ سارے عذاب آ رہے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، 6-6 سال کی بچیوں سے زیادتیں ہو رہی ہیں، 8 سال کی بچی، کیونکہ جب آگ اور پانی اکٹھے ہوں تو پھر یہ تو ہوگا، آگ اور کپاس تو آگ تو لگے گی۔ کچھ لوگ مسجد میں سونے کے بعد وضو نہیں کرتے، اگر نیند آ جائے تو وضو ضروری ہے، ورنہ سونے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں کہ بکرے وغیرہ کے جو کپورے ہوتے ہیں مکروہ لکھا ہے علماء نے، بعض علماء اس کو مکروہ ہے تحریمی سمجھتے ہیں۔ وضو کی حالت میں وہم رہتا ہے، وہم لا حول پڑھا کریں، ورنہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ طائف زیارت کے لیے واپسی پہ احرام ضروری ہے، نہیں کریں گے دم پڑ جائے گی۔ ہم طائف سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، میقات پر نماز سے جماعت سے پڑھی، پھر احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، نیت کی، مگر 2 رکعت نفل نہیں پڑھا۔ اچھا کیا نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی تھی آپ نے، اور کیا نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیدائشی وطن جو ہے وہ پیدا تو شام میں ہوئے تھے، پھر مکہ میں آ گئے، شادی مصر میں کی تھی۔ دوران حج الفاظ سے آتے ہوئے مغرب کی نماز مزدلفہ کی حدود سے باہر پڑی، مجبور نہیں پتہ تھا، آپ کو کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرے۔ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہے، بہرحال اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے بچے ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ قصر نماز کے اندر فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کریں، چونکہ یہ حضور کو بڑی محبوب ہے۔ قصر نماز میں مغرب کی کتنی رکعت؟ 3 ہیں، 1.5 تو ہو نہیں سکتی نا، آپ اس کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، مدینہ چلا گیا، وہاں بیمار ہو گیا، واپسی میں عمرے کا ارادہ کیا، پھر بیماری کی وجہ سے نہیں کیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یار اتنا عقل تو اللہ نے سب کو دیا ہے، اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبی زندہ کیوں نہ ہو؟ حالانکہ نبی کا شان تو کروڑ درجے بلند ہے شہید سے۔ تو مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کے 4تھے چکر پہ یاد آیا انڈر ویئر پہنا ہوا، اتارنا بھول گیا، پھر اتارا ہے ٹھیک ہے، تو نہیں اتارا تو دم پڑ گئی۔ ایک امام نے سفر میں مغرب کی جماعت کرائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ہم بھی سفر میں تھے، ہم نے تیسری رکعت بھی پڑھی، پھر ہم نے بعد میں 3 فرض دوبارہ، اچھا کیا دوبارہ پڑھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یا تو امام نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اس نے سمجھا کہ سفر ہے تو لہذا مغرب بھی 2 رکعت ہو جائے گی، مغرب تو 3 رکعت ہی رہے گی۔ نفلی روزہ ٹوٹ جائے اس کی قضا رکھنی پڑے گی، کیونکہ جب آدمی روزہ رکھ لیتا ہے وہ نفل نہیں رہتا، واجب ہو جاتا ہے۔ عمرے سے طواف زیادہ کرنا بہتر ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی شفا ہے، اور قرآن کی کوئی آیت بھی اگر آدمی رکھتا ہے گلے میں تو وہ بھی جائز ہے، علماء نے لکھا ہے، کیونکہ جیسے قرآن کوئی پورا جیب میں رکھ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر سارا قرآن رکھنا جائز ہے تو ایک آیت کیوں جائز نہیں؟ لیکن بہتر یہی ہے پڑھ کے دم کریں یا پانی پہ دم کریں۔ 2 طوافوں کے 14 چکر لگا نہیں ہوتے، ایک طواف ختم کر کے دوبارہ دوسرا شروع کریں، تب 2 ہوں گے، یہ نہیں کہ 14 چکر لگاؤ تو 2 ہو جائیں گے۔ عصر کے بعد نماز جائز نہیں، جب سورج نکلے جائز نہیں، غروب ہو رہا ہو جائز نہیں، عین سر پہ ہو جائز نہیں، وہ 2 رکعتیں بھی جائز نہیں، بعد میں پڑھنے بس۔ حرم میں جوتے گم ہو جائیں تو اور خرید لیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا اللہ عالم۔ عصر کے بعد قضا نہ پڑھیں، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میرے بھائی کا انٹرویو ہے، اللہ کامیاب کرے۔ زندہ کی طرف سے عمرہ نہیں ہوتا، استنجے کے بعد بھی پیشاب کے قطرے گرتے رہتے، احتیاط کریں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مرد ہو یا عورت مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک حفظ کیا یاد نہیں رہتا، ایک تو لگے رہو چھوڑنا کبھی نہیں، دوسرا اللہ کا نام یا قوی یا متین پڑھتے رہیں۔
اس وقت ہمارے ملک میں فصل تیار کھڑی ہے اور شدید بارشیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اپنا عذاب رفع فرمائے اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب مسلمانوں کا رزق گویا کہ منہ میں آیا ہوا ہے، اللہ چھین رہے ہیں۔ جب ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو یہ تو ہوگا۔ غسل کے بغیر احرام اتار کے کپڑے پہنے، غسل بعد میں تو ضروری نہیں ہے، پہلے ضروری ہے۔ عورت مدینے میں عادت ہے شروع ہو گئے، مکے عمرے کے لیے آتی ہے تو کیا کہ نیت کر کے آ جائے، مکے میں رہے، جب پاک ہو جائے اس کے بعد غسل کر کے عمرہ کر لے۔ دوران طواف آدمی ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہے، کوئی ضروری بات ہو تو کر سکتا ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی 10 عمرے کی ہے لیکن قرض دار ہے، بہرحال استغفار پڑھو۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان ہے، اللہ ان کو ہدایت دے اور صالح بنائے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ زمزم کا پانی گھر لے جا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ جو آدمی عمرہ یا حج پہ آتے ہیں کھجوریں لے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عمرے کے لیے الوداعی طواف نہیں ہوتا۔ میں جہاد کے لیے چندہ دیتا ہوں کس ارادے سے؟ اللہ کے دین کی طاقت کے لیے دیتے رہیں۔ بال کٹوانا پتہ نہیں حرام ہے یا یوم شک کے مسئلے کی طرح خواص کے لیے رخصت کی گنجائش، کوئی رخصت سب کے لیے حل کرانی ہوگی۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ کیا کہ خواص بال نہ کٹوائیں، عوام بال کٹوائیں۔ 2006 میں آیا حج کے لیے، پاکستان واپسی سے چند روز قبل ہی بنی سعد گیا، نا علمی کی وجہ سے احرام عمرہ نہ کر سکا، فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے علم ہوا۔ بہرحال اب سیر الکبیر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں اور ایک دم بھی ادا کر لیں۔ میری والدہ نے کہا حج کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ایک جگہ زمین ہے تو دل میں سوچا کہ یہ زمین ہم اللہ کے لیے دے دیں، اللہ سے دعا کریں کہ فصل اچھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کی نیت نیک ہے تو اللہ سبب بنائیں گے۔ کہتے ہیں بہت سارے تندرست لوگ جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ ایک آدمی نے پہلے ایک طلاق دی، پھر پرسوں اس نے بولا نکل جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر وہ بھی طلاق تھی تو پھر تو 2 ہو گئیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، بالکل زیادہ ہے۔ ثواب فرض نمازوں کے لیے ہے اور نفل کے لیے، ہر چیز کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کے وضو خانے پر احرام کی صورت میں شیمپو ہوتا ہے، ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کریں۔ میں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا، حجام سے پورے بالوں کی کٹنگ کروا لی، ٹھیک ہے ہو گیا، کرا لی تو حلق نہ ہوا، قصر تو ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ قبل نطفہ ٹھہر گیا، دوائی دی تاکہ عمل باقی نہ رہے، عمرے کے لیے آ گئے۔ 15 یوم سے خون آنے سے قبل خون آتا رہا، 1 ہفتے سے خون نہیں آتا۔ پہلے تو میری بیٹی یہ کوئی انسانیت ہے کہ آپ نے عمرے کے لیے 1 مہینے کا حمل گرا دیا؟ یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ آپ گناہگار ہیں، توبہ کریں۔ لوگ بچوں کو ترستے ہیں، تم گراتی ہو۔ اب جو خون آ رہا ہے یہ نفاس نہیں ہے، یہ استحاضہ بیماری بن گئی ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، سب کو کر سکتی ہیں۔ دیگر مساجد میں بھی نماز پڑھیں انشاءاللہ تو وہاں بھی 25 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ میں قرآن یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پڑھتے رہیں اور یا قویوں پڑھتے رہیں۔ خاوند اگر نامرد ہو اور بیوی اس کے بعد نہ رہنا چاہے، بالکل نہ رہے، اس کو حق ہے کہ خلو کرا لے۔ ماں باپ کا کیا ہے؟ گزرتی تو عورت پہ ہے نا کہ خاوند نامرد ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔
مصنوعی زیورات عورت پہن سکتی ہے؟ جی پہن سکتی ہے۔ اگر مصنوعی زیور پہن کے نماز پڑھ لی نماز بھی ہو جائے گا۔ آج کل تو خود عورتیں مصنوعی ہیں، تو زیور کا کیا مسئلہ ہے؟ حجام رشتہ دار ہیں، ان کے گھر سے روٹی کھا سکتے ہیں۔ اولاد بالغ ہو گئی ہے، ان کو بلوغت کے مسائل بتا سکتے ہیں؟ بالکل بتا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں بیرون ملک کمائی کے لیے جاتے ہیں، بیویاں گھروں میں، بالکل ناجائز ہے۔ ان کو چاہیے کہ بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کسی کے دل رکھنے کے لیے غیر شرعی رسومات، میلاد، مجلس وغیرہ بالکل ناجائز۔ دل رکھنا ہے حضور کا دل رکھیں، بندوں کے دل کو کیا رکھنا ہے؟ کمی قریبی رشتہ داروں کی غمی خوشی میں منہ پردہ نہیں رہتا، کوشش تو کریں نا پردہ کرنے کی۔ شادی حالوں میں شادی کیجیے، یہ تو سب رواج ہے نا میرا بھائی، شریعت میں بھی حکم نہیں ہے۔ شادی میں جو نیوتا دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ 15 شعبان کو بالکل طواف کریں، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ عربی لباس پہننا کیسا ہے؟ کوئی رواج ہے؟ کوئی سنت تو نہیں ہے۔ ظہر عصر کی سنت پڑھ رہے تھے، چوتھی رکعت میں، تو آپ رکعت پوری کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ 15 سال 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، پہلے توبہ کرو، پھر اس کے بعد کوشش کرو پڑھتے رہو۔ اگر کسی کی جسمانی طاقت نہ ہو یا عیب ہو تو شادی سے پہلے بیوی کو بتائے، بالکل بتائے، اور شادی نہ کرے۔ کیوں کسی لڑکی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے؟ جب تم شادی کے قابل نہیں ہو تو چپ کر کے، اور دوسری عورت تو مر گئی نا بیچاری۔ سنت نماز میں اتنی آپ نماز پڑھ سکتے ہو کہ خود سنتے رہو۔ ہمارے علاقے میں رسی گھما کے ایک مولوی بیعت کرتے ہیں، اللہ عالم جی شکر ہے کہ رسی ہے، رسہ نہیں۔ جسم کے بالوں کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کاٹ سکتے ہیں، داڑھی نہ کاٹیں، باقی تمہاری مرضی۔ اگر ہم نے سر منڈانے سے پہلے سر پہ کپڑا آ گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اپنے سر کے بال عمرے کے بعد خود صاف کر سکتے ہیں۔ میرے ماموں اور استاد بھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اب اتنا لمبا چوڑا تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے کالا جادو ہے، آپ ایسا کریں سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں اور اس کو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ بالکل محرم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ نماز میں جو خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ زیتون کا جو تیل آپ نے شوگر کے لیے بتایا ہے، ہمیشہ لیتے رہے، تھوڑا ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے شوگر آپ کا کنٹرول رہے گا، نہیں لیں گے پھر ہو جائے گی۔ میں نے 4-5 سال پہلے حج کیا تھا، احرام میں مکے میں آ کے بندھا تھا، دم دیا، دم کا گوشت یہاں مکے میں ایک دوست کے روم پر آئے، حاجیوں کو دیا، اگر حاجی غریب تھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دم ادا نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ طواف کے 2 رکعت واجب بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لے۔ نفلی طواف میں کندھا ننگا نہیں کیا جاتا، صرف عمرے میں کیا جاتا ہے۔ نفلی طواف جراب پہن کے کر سکتے ہیں۔ جب واجب چھوڑیں گے تب دم پڑے گی۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کپڑا نہ ہو، اگر ہو تو پھر سر پہ کپڑا رکھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ عورتوں کو ثواب نہیں، انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ ہمارا مال تو 1 نمبر ہوتا ہے، مگر سیل کی مقدار بڑھانے کے لیے ایجنٹ کو راضی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیسے راضی کر سکتے ہیں، وہ بھی تو لکھو نا۔
تک صدقہ کرنے والا خود تقسیم کرتے خود نہ کھائے۔ حرم مکہ میں ہر جگہ انشاءاللہ 1 لاکھ تو ملے گا ہی ملے گا۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑی تو دم پڑ گئی۔ طواف کرنے کے بعد عورت کو حیض آ گیا، اس کے بارے میں کیا؟ حیض کی حالت میں صفا مروہ وہ دوڑ سکتی ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک دعا پڑھنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ دار ارقم جو اب تو اللہ کے گھر میں آ گیا، صفا مروہ کی طرف تھا۔ رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، سلو ہو گئی، پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ عورتیں حج میں حرم میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، حضور کی بیویاں نہیں پڑھتی تھیں، اگر گھر میں پڑھیں تو افضل ہے۔ میرے بیٹے اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ طواف میں ادھر ادھر دیکھنے سے طواف تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن گناہ ہے۔ طواف نماز کے حکم میں نظر نیچے رکھ کے چلتے رہیں۔ ہاں، طواف میں اگر کسی کا نام لے کے ہم دعا کریں وہ جائز ہے۔ آپ کی سیرت کے بیانات جو ہیں وہ ہمیں کیسٹ میں تو ملتے ہیں، لیکن اگر کتابی شکل میں شائع، وہ تو شائع ہو چکی ہے خطبات مکی کے نام سے۔ حج عمرے کے سوال جواب کے بڑی کتابیں لکھی ہوئی پہلے موجود ہیں۔ اگر ہم نے تیسرے چکر میں سلام نہیں کیا حجر اسود کو، کوئی بات نہیں۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ عام طواف سلے ہوئے کپڑوں میں ہی ہوگا۔ پنجتن پاک یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، اہل سنت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ حسن مراد نہیں ہے بلکہ 5 کی فضیلت مراد ہے، تو 5 کی فضیلت مراد ہے، باقی 4 کی فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اگر جوتا گم ہو جائے بہرحال آپ نہ اٹھائیں دوسرے کا۔ میرے سسر معذور، ان کی طرف سے عمرہ طواف ہاں ہو سکتا ہے۔ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سزا جزا کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا کہ نیکی کرو یا برائی کرو، وہ اختیار بھی تو اسی نے دیا ہے۔ معتمر جو ہے نماز قصر پڑھیں گے، طواف مکروہ وقت میں پڑھیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ روزانہ عمرہ کریں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، فالج کے لیے علاج یہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم پلائیں۔ مقام ابراہیم کو چومنا ناجائز ہے، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے، نظر نیچے رکھیں۔ عصر کے بعد یا فجر کے بعد طواف کریں، لیکن 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں۔ طواف کی اصطلاح 8 ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا ہے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی تمام تصانیف اور ریکارڈنگ ایک جگہ پر اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جو ساتھی ہمارے ریکارڈ کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ میں حاجیوں کو زیارت پہ بھیجتا ہوں، بس والے 10 ریال لیتا ہے، 2 ریال مجھے دے، اگر وہ خوشی سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں احرام کی چادریں ہوٹل سے احرام نہیں باندھا جاتا۔ اچھا، ان کو طواف کریں یعنی جھوٹا احرام باندھتے ہو، بالکل ناجائز ہے۔ میں والدہ کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں، عمر تقریباً 70 سال ہے۔ بہرحال 70 سال والی عورت جو ہے اور عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں سے بچنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ جو بیمار ہیں ان کو زمزم پلائیں۔ تبلیغ میں 4 ماہ لگائیں، جتنا اللہ توفیق دے وہ لگائیں۔ اگر ایک سرکاری مسجد میں امام ہے، مقروض ہے، وہ تو زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، مقروض ہے تو۔ اہل حدیث امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔
نافرمان عورت جو خاوند کی نافرمان، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن توبہ کرے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، اب یاد آ گئی پڑھ لو۔ میلاد شریف منانا بدعت ہے۔ عصر نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ اگر یہ پیشاب نکلنے سے احرام خراب ہو گیا، اسی کو دھو لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مدینہ منورہ جانا طواف الوداع عمرے والوں کا نہیں ہوتا۔ عصر سے پہلے سنتیں پہلے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے خانہ کعبے کا 7 مرتبہ طواف صفا کے لیے یہ چکر لگائے، تیسرے چکر میں مروہ کے قریب پہنچے تو والد صاحب کو پیشاب نکل گیا، مروہ سے باہر لے گیا، غسل کو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جس انسان کے پاس جن ہو اس سے بیماریوں کا علاج کروا سکتے ہیں، کروا کے تجربہ کر دیکھیں، انشاءاللہ ناراض ہو گیا تو اور بیماریاں لگا دے گا۔ وہ خود ایک بیماری ہے، عذاب اللہ کا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بار بار عمرے اور حج کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی محبت نصیب فرمائے۔ طواف کے دوران اگر قرآن شریف دیکھ کے پڑھیں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ پڑھیں جو حضور نے پڑھا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے بڑے گھروں میں بچے ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ حرمین و شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔